ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود ہیں، سیکرٹری انفارمیشن تھے پاکستان تحریک انصاف کے، بٹ ناؤ ہی ہیز بین گیون این ادر رسپانسبلٹی. اب تھنک ٹینک پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں گے. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا ہے. رؤف صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال ہے کہ ایور سنس عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آپ کی پارٹی زیر عتاب ہے، آپ لوگوں کا ایک ہی سٹانس رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہے، ان کو انگیج کرنا ہے، اور پولیٹیکل جو آپ کے کالیگز ہیں ان سے بات نہیں کرنی. عمران خان صاحب یہ کہتے رہے، آپ خود اگلے روز ایک ٹی وی پروگرام میں فرما رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پالیسی کا حصہ ہے، لیکن عمران خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رؤف صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے اور میں سب پارٹی کو منع کرتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کیا بنی صورتحال، کیا کہانی سر، کچھ سمجھائیں ہمیں. بہت مہربانی جی، تھینک یو. جی بالکل، میں اپنا تھنک ٹینک ایک چلاتا ہوں. آئی ایم اے پرسن آف ڈائلاگ بیسیکلی. ہم ٹریک 2 کے اوپر یہ کرتے آئے ہیں، سال سے کر رہے ہیں، اور میری ایک کنوکشن ہے کہ جی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کر کے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے. اب ہماری پارٹی کی جو پالیسی ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن سر اس کا مطلب ہے کہ اب ایجیٹیشنل پالیٹکس ہوگی، وہ تو پہلے بھی ہو رہی تھی، جلسوں کی اجازت آپ کو ملتی نہیں تھی، تو اب نظر تو یوں آ رہا ہے، سمجھ تو یوں آ رہا ہے کہ پھر پرامن تمام راستے تو مسدود ہو گئے ہیں آپ کی جماعت کے لیے، اور تو پھر اس کے بعد تو if I may use this word پرتشدد تھوڑا سا ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ معاملہ. دیکھیے، بالکل پارٹی کا یہ انٹینشن نہیں ہے کہ کسی قسم کی پرتشدد کارروائی ہو یا کوئی ایجیٹیشن ہو. ہمارے پاس 3 آپشنز موجود تھے. ایک ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر تھا، پروونشل اسمبلیز کے اندر تھا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کے اپنے جو ہمارے حقوق ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس آپشن تھا لیگل فرنٹ کے اوپر. لیگل فرنٹ جو ہے وہ ہمارے جو پارلیمنٹ کا آپشن تھا اس سے بھی بہت بدتر رہا ہوا ہے. جو ہمارا ایکسپیرینس ہے پچھلے 2 سال کا ہے، اینڈ مور پرٹیکولرلی ان دا لاسٹ 15 months، وہ انتہائی غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی جو کانڈکٹ رہا ہے کچھ جج صاحبان کا، اور وہ کنٹینیو کر رہا ہے اس وقت تک. سو پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ امید کرتی ہے کہ اس کو اگر کہیں اور سے ریلیف نہ ملے تو وہ اس کو کورٹس سے ریلیف ملے گا، لازمی ملے گا. لیکن وہ راستہ بھی ہمارے اوپر مفقود کر دیا گیا ہے، ہمارے اوپر بند کر دیا گیا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ جو تھوڑا بہت ایک امید ہو رہی تھی کہ جو تازہ ہوائیں چل رہی ہیں جوڈیشری کے اندر، عدلیہ کے اندر، ان کا بھی رخ موڑنے کے لیے، ان کو بھی بند کرنے کے لیے اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہے اس کا شوشہ کھڑا کیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو زور لگایا جا رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اور پہلی دفعہ ناکامی کے بعد اب یہ ریچارج ہو کے آئے ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا کے پش کرنے کی کوشش کریں گے ون وے اور دی ادر. اب دیکھیے اس میں لا قانونیت کا ایک انداز آپ دیکھیے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا وہ اسی حکومت نے اسی عدلیہ کے کہنے کے اوپر اس کو امینڈ کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جب اس سے بات نہیں بنی تو اسی حکومت نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ریورس کر دیا ہے. تو یہ پرسن اسپیسیفک اینڈ پارٹی انٹرسٹ اسپیسیفک امینڈمنٹس ہیں، اور آبویسلی ہم ان کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے. تیسرا جو ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کا آپشن ہوتا ہے، وہ میرے بھائی ہوتا ہے پرامن احتجاج. جی، پرامن احتجاج کا راستہ بھی اس حکومت نے ہمارے اوپر پچھلے 2 سال سے، تقریباً 1.25 سال سے 1.5 سال سے بند کیا ہوا ہے. کوئی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دیتی رہی. سو وہ راستہ بھی ورچولی مفقود ہو چکا ہوا، بند ہو چکا ہوا ہے. تو اس لیے ہم کل سے جلسہ کرنے کی بجائے احتجاج جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. ہمیں قوی امید ہے کہ کم از کم ہماری طرف سے کسی قسم کی پرتشدد کارروائی نہیں کی جائے گی. تو آگے وہ پھر پرتشدد خدا نہ کرے، ہو سکتا ہے، میں یہی عرض کر رہا تھا. نہیں، مگر آپ مجھے، میرا سوال آپ سے یہ ہے جی کہ آپ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے پھر وہ سیاسی جماعت کیا کرے؟ کیا وہ گھر بیٹھ جائے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا وہ اپنے جو کانسٹیٹیوشنل آپشنز اور رائٹس ہیں ان کو فورفیٹ کر دے؟ کچھ نہ کرے. نہیں رؤف بھائی، آپ کی بات جو بالکل آپ نے جیسے پارلیمنٹ میں بات کی کہ پارلیمنٹ آپ کے پاس ادارہ ہے، سپریم کورٹ ہے، تو کل سے تو اسلام آباد اور مینار پاکستان پہ احتجاج کی جو بات ہے قوم کو، خان نے بھی کلیئر کہہ دیا ہے کہ اب پاکستان کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. تو مجھے آپ کی ساری گفتگو سے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے تصادم کا راستہ. بائی ہک اور کروک ہمیں اپنا احتجاج کے ذریعے
تصادم کے ذریعے ایٹ اینی کاسٹ کسی نہ کسی طریقے سے خان کو باہر نکالنے کے لیے یہی راستہ بچا ہے. کیا میں ٹھیک ہوں یا کوئی سیکنڈ آپشن بھی ہے؟ میں آپ کے اس فریزنگ سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. بائی ہک اور بائی کروک از انکریکٹ. پرتشدد یا وہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے اس سے بھی میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. ہمارے پاس ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے، حق دیتا ہے کہ ہم ایک پرامن سیاسی احتجاج کر سکتے ہیں. ہم وہ پرامن سیاسی احتجاج کا آپشن جو ہے اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس میں بائی ہک اور بائی کروک کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ آئین آپ کو تفویض کرتا ہے یہ رائٹ. تو اس میں ہک اور بائی کروک کی بات نہیں آتی، اس میں پرتشدد کی بھی بات نہیں آتی. ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے. اس سے وہ ہمارا ایک آپشن ہے، ایک ہمارا آئینی حق ہے، اس کو ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کچھ دھڑے بندی زیادہ ہو گئی ہیں؟ پنجاب اسمبلی میں کوئی پارلیمانی لیڈر مقرر ہو تو ہفتے بعد وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور آپ کی بھی تبدیلی ہوئی ہے. کیا پارٹی کوئی آپ منظم طریقے سے کس طرح آپ سمجھ رہے ہیں مستقبل میں کوئی مزید تبدیلیاں بھی دیکھ رہے ہیں؟ پارٹی کیسے چلے گی سر؟ پارٹی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کی بائی فار دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی اینڈ بائی فار دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی. تبدیلیاں ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہیں، جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. تبدیلی جو ہے وہ بہتری کا پیغام دیتی ہے اور ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. تبدیلی کا عمل کبھی نہیں روکا جاتا کیونکہ تبدیلی کا عمل جب روکا جاتا ہے تو پھر وہ پیوٹریڈ ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں کوئی اس چیز کی غمازی نہیں کرتا کہ خدا نخواستہ پارٹی میں ڈویژن ہے یا پارٹی میں کوئی تضاد ہیں. ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ ہوتا ہے ہر پارٹی میں، اس کے فورمز موجود ہیں، ہم اس کے اوپر اپنا بیانیہ دیتے ہیں، پارٹی کے جو انٹرنل فورمز ہیں. اور یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ بھی آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پارٹی کو آگے لے جانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ میں نے جو فگر نکالے ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ نون نے 1,40,00,000 جبکہ پی ٹی آئی نے 1,84 لاکھ، جبکہ پیپلز پارٹی نے صرف 82. یعنی کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس نے پاکستان میں الیکشن کے دوران 1,84,00,000 افراد نے ان کو ووٹ دیا ہے. یعنی کہ سب سے پاپولر تو پھر پی ٹی آئی ووٹوں کے حساب سے بنتی ہے. اتنی بڑی تعداد کے بعد جو لاہور کا جلسہ تھا وہ کیا درست تھا؟ آپ سیٹسفائی ہیں؟ لاہور کے جلسے سے پہلے کیا کیا گیا ہے، کیا وہ درست تھا؟ جس طریقے سے راستے بند کیے گئے کیا وہ درست تھا؟ جس طریقے سے لوگوں کی پکڑ کی گئی کیا وہ درست تھا؟ جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں گھروں میں چھاپے مارے گئے کیا وہ درست تھا؟ اس کے باوجود سائزبل نمبر آف پیپل جو ہے وہ وہاں آئے ہیں. ہم نے کوئی نان نہیں کھلائے تھے ان کو، ہم نے کوئی ان کو ٹرانسپورٹ نہیں دی تھی، اور جو جگہ دی تھی انہوں نے وہ آپ کو وہ درست تھی. ہم تو مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنا چاہ رہے تھے لیکن جو انہوں نے جگہ دی وہ 30 کلومیٹر لاہور سے باہر تھی، کھڈوں والی جگہ تھی. اس کے باوجود میں فیل کرتا ہوں کہ لاہور کی تاریخ کے کامیاب ترین جلسوں میں سے ایک جلسہ تھا. آپ درست فرما رہے ہیں رؤف بھائی، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی ٹیم نے کیوں ایگریمنٹ کیا؟ پھر سن لیں 3 سے 6 بجے تک ٹائم، کیا یہ درست تھا؟ نہیں. یہ درستگی تو سر اس طرف ذرا دیکھیے نا، سوالیہ نشان ادھر کھڑے کیجئے. آپ ہمارے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں. تو میرا تو سوال صرف یہ ہے کہ جو ٹیم تھی جس نے ڈی سی کے ساتھ جو کمٹمنٹ کیا تھا اس کو نہیں پتا تھا اس وقت کہ 3 سے 6 تو ممکن ہی نہیں، یہ تو ممکن جلسے ہوتا ہی نہیں ہے. اسی لیے اسی ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر ہم نے کل کے جلسے کی بجائے احتجاج اناؤنس کیا ہے، اسی ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر، کیونکہ ان کی جو 43, 42, 41 کنڈیشنز ہوتی ہیں نا وہ مطلب وہ نہ ہی بات کی جائے ان کی تو وہ نہیں ہے. تو سب کچھ جو غلط ہے میرے بھائی وہ اس طرف ہے. اچھا نہیں، وہ ایبسلیوٹلی ہے رؤف صاحب. انگلی ہمارے اوپر نہیں اٹھتی. احتجاج کا جو پلان ہے اس میں خان صاحب نے بھی یہ بات کی، آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی آئی دیٹ یور لائرز ونگ ول پروٹیسٹ. آج کیا بھی اوور آل آپ کو کسی قسم کی وکلا موومنٹ کی، جو کہ ہم پاسٹ ایکسپیرینس سے کہتے ہیں کہ وکلا موومنٹ چل سکتی ہے، اس طرح کی موومنٹ کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہے؟ آج جو احتجاج ہوا wasn't it too little too late؟ دیکھیے جی، ہم امید کرتے ہیں کہ وکلا جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے اور ایک پرامن طریقے سے.
جمعے کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا اپنے کچھ ڈیمانڈز جو ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے. آج جمعہ تھا, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کل کیا اناؤنس کرتے ہیں, کل نہیں کرتے تو منڈے کو کیا کرتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اپنے حقوق کی اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہے, تو وہ ایک شخص تھا, اس نے بڑا ایک اچھی ٹرم استعمال کی تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نہیں ہیں, یہ جینوسائیڈ آف کانسٹیٹیوشن ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کا قتل ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹیز تو ہیں ہی افیکٹڈ, وہ وکلا کی پارٹی ہے. اور وکلا کو اپنے حقوق کے ڈیفنس کے لیے, اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی باہر نکلنا پڑے گا. وہ کب نکلتے ہیں, مجھے امید ہے کہ بہت جلدی ایسا ہوتا ہوا آپ دیکھیں گے. جو آپ کانسٹیٹیوشن کے قتل کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کو نیکسٹ منتھ کے پہلے 10 روز میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے رؤف بھائی؟ مجھے جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے وہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں بلا رہے ہیں, اور لازمی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں انہوں نے یہی جو جینوسائیڈ آف کانسٹیٹیوشن ہے اسی کا عمل جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. تو اگر تو یہ ووٹ اپنے سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, منڈی لگا لیتے ہیں, پھر لوگوں کو ابڈکٹ کرتے ہیں یا لیتے ہیں جو بھی ہے زر اور زور سے, تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے. لیکن ہمیں امید ہے, کبھی امید ہے اس وقت تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ نوید دی ہے کہ جی ہمارے ساتھ وہ مل کے کام کریں گے, اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ بالکل مضبوطی سے کھڑے ہیں کہ ہم نے کسی قسم کے زر یا زور کے آگے سر وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. سپریم کورٹ میں 30 ستمبر سے جو 63A کی پہ جو تشریح آ چکی تھی, جو فیصلہ آ چکا تھا, اس کی اپیل پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ بہت سارا. اب بات ایک چھوٹی سی ہے, ایک دفعہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف یہ کر چکی ہے کہ آپ کی جماعت کے جو پارلیمنٹری آپ کی جو پارٹی ہے وہ بیان حلفی سپریم کورٹ کو بھی دے سکتے ہیں, پری ایمپٹیولی دے سکتے ہیں کہ بھائی جان کل کو اگر مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے یا میرے گھر والوں کو کوئی اٹھا کے لے جائے یا کوئی کسی کا ضمیر جو ہے وہ بک جائے, تو اس سے پہلے پارٹی ان سے کوئی بیان حلفی لے لے, تاکہ ایٹ لیسٹ آن ریکارڈ ہو کہ یار یہ کل کو ادھر سے نکل کے ووٹ کسی نے وہاں پہ کیا ہے تو اس سے بچا جا سکے. ہماری پارٹی مختلف آپشنز کے اوپر نہ صرف کام کر رہی ہے بلکہ ان کو امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے. ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ سیکیور کیا جائے اپنے ایم این ایز کو اور اپنے پارلیمنٹیرینز کو, اپنے سینیٹرز کو, اور وہ ہم اس میں کافی حد تک آلریڈی کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں. باقی جو ہے وہ آئندہ 2-3 دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ لوگ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو نہیں لے جا سکیں گے, اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ان کی اپنی کمٹمنٹ پارٹی کے ساتھ جو ہے ارسپیکٹو آف کہ 63A کے ساتھ کیا یہ لوگ کرتے ہیں, کیا تماشا وہاں کرتے ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ سٹک کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہ مجھے یاد آ گیا, عارف الوی صاحب نے ایک بڑی اچھی ٹرم اس کے حوالے سے دی تھی, جیسے آپ نے کہا نا کہ جینوسائیڈ کانسٹیٹیوشن کا, انہوں نے کہا تھا یہ آئینی تدفین ہونے جا رہی ہے. اب معاملہ کچھ اسی طرح کا ہے, وکلا بھی اس کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں. لاسٹ کوسچن سر, وہ جو میں نے پہلا سوال کیا تھا اسی کا سیکنڈ پارٹ ایکچولی میں آپ سے بس وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ایک یو پرسنلی رن اے تھنک ٹینک آلسو, اور پی ٹی آئی بھی اس کو ایز سچ اون کرتی ہے اس تھنک ٹینک کو, جیسے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کا تھنک ٹینک آپ چلائیں گے. مجھے کچھ یوں سمجھ آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی تو شاید اس پالیسی سے اب ڈیفلیکٹ کر لیا ہے کہ ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو انگیج ود اسٹیبلشمنٹ, لیکن مجھے اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می کہ آپ اپنے طور کے اوپر یہ کام جاری رکھیں گے انگیج کرنے والا. کیا میں درست سمجھا ہوں آپ کی بات؟ نہیں دیکھیے, میں اپنے طور کے اوپر تو جب تک میں سپوکس پرسن تھا پارٹی کا تھا اس وقت تک تو میں صرف پارٹی کا بیانیہ آگے لے کے جا سکتا تھا. ہمارے اپنے تھنک ٹینک میں تو جو ہم, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم ٹریک 2 کے اوپر ڈائلاگس کرتے ہیں ریجن کے دوسرے ممالک کے ساتھ, افغانستان, چائنا, انڈیا بھی تھا اس میں, اب تو کافی دیر سے ان کے ساتھ ڈسکنٹینیو ہوا ہوا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے یہ بائلیٹرل ڈائلاگس تھے, تو یہ ہم کرتے تھے, اور یہ میرا خیال ارادہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے اس کو فردر ایکٹیویٹ کروں گا. لیکن یہ جو تھنک ٹینک کی بات کر رہے ہیں وہ ہے پارٹی کے اندر ایک تھنک ٹینک جو ہے ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کا آلریڈی ایک اسٹرکچر تو موجود ہے, ٹینک ہوگا جو پارٹی کی پالیسی جو ہے, پی ٹی آئی کی پالیسیز جو ہے وہ جو ہے ان کو ڈیفائن کرے گا مختلف اریناز میں, اکانومی میں ہو گئی یا انفارمیشن میں ہو گئی یا فارن پالیسی میں ہو گئی, اسی طرح سے ایگریکلچر میں ہو گئی, وہ سب پالیسیز جو ہیں ان کو ڈیفائن کرے گا. ڈائریکٹیوز جو ہوں گے اور پروپوزلز جو ہیں وہ تھنک ٹینک کا یہ کام ہوگا جس کو کہ میں ہیڈ کروں گا, اور بہت جلدی ہم اس کو انشاءاللہ تعالی شروع کر دیں گے. اور ٹریک 2 ڈائلاگ جو ہے
وہ اس تھنک ٹینک کا بھی اس کے جو اس کے کام ہوں گے ان کا حصہ وہ بھی ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹریک ٹو ڈائیلاگ؟ نہیں دیکھیے دو چیزوں کو کنفیوز آپ کر رہے ہیں. جو میرا تھنک ٹینک ہے ذاتی طور کے اوپر جو میں پچھلے 15-16 سال سے چلا رہا ہوں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ وہ علیحدہ کہانی ہے. یہ پارٹی کا پی ٹی آئی کا تھنک ٹینک ہوگا. یہ سیپریٹ ٹوٹلی سیپریٹ ہوگا اس سے, جو کہ پارٹی کی پالیسی جو ہے اس کے کانٹورز کو ڈیفائن کرے گا. وہ میں کرنے جا رہا ہوں.